بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ویورز آپ خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ویڈیو میں تو میں نے اس کی فضیلت بیان فرمائی اور اس میں ہمیں کیا کیا عمل کرنا چاہیے۔ اس میں تو اعمال تو ہم نے بیان کی، لیکن اس میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے قربانی کا۔ تو اب سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر جو ہے وہ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ تو اس کا نصاب چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ قربانی فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز، چار قسم کی چیزیں ہیں: سونا ہے، چاندی ہے، نقد مال ہے، مالی تجارت ہے، اور زائد سامان ہے۔ ایسی چیزیں ہو تو اس پر اب کتنا ہے۔ سونا اگر کسی کے پاس ہے 7.5 تولہ ہے، چاندی ہے وہ بھی 52.5 تولہ چاندی ہے، نقد ہے 52.5 تولے چاندی کے نقد مالیت ہے کسی کے پاس۔ اسی طرح مالی تجارت ہے اور اس کی مالیت بھی جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے پاس۔ اور اسی طرح زائد سامان، یعنی گھر میں جتنے بھی زائد سامان پڑا ہو جو استعمال نہ ہوتا ہو تو اس پر بھی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یعنی سونا نہیں ہے یا چاندی نہیں ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، مالی تجارت نہیں ہے، پورا نہیں ہے، ان میں سے کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مالی تجارت ہے، کچھ اور سامان ہے، تو اس کا اب کیا کریں گے؟ تو اب ہم دیکھیں گے یہ جتنے بھی تھوڑا سا سونا ہے، اس کو چاندی ہے یا مالی تجارت ہے، اس کا ہم حساب لگائیں گے، ان سب کا، سونے کا، چاندی کا، سب کا۔ اگر ان کو مجموعہ جو ہے وہ مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہے تو پھر اس پر لازم قربانی جو وہ لازم ہوگی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک، تو اس پر پھر یہ لازم ہوگی۔ سب کا مجموعہ کے حساب لگائیں گے، قیمت لگائیں گے، اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہے تو پھر لازم ہوگی۔ اور اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے لیے حولان حول جو ہے وہ جس طرح زکوٰۃ کے لیے جو ہے وہ سال کا گزرنا جو ہے لازم ہوتا ہے، اس طرح اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اگر 10 یعنی عید الاضحیٰ 12 تاریخ سے کے عصر سے پہلے 12 ذی الحجہ کے عصر سے پہلے اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر اس کے پاس سونا آ گیا، جتنے بھی چیزیں آ گئے یا چاندی آ گئی یا نقد مال آ گیا ہے، تو اس پر قربانی جو ہے اس پر اس وقت بھی لازم ہوگی۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سال اس پر گزرے۔ تو یہ اس شخص پر لازم۔ ہاں، اگر یہ بات ہے کہ اگر کسی شخص پر جو واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کرتا ہے، کسی سے قرض لیتا ہے یا جو ہے، ویسے تو شریعت کے لحاظ سے تو اس پر لازم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ کرتا ہے، پیسے لیتا ہے کسی سے، تو پھر بھی اس کو ثواب ملے گا اس کا۔ اس کی بھی بہت زیادہ، قربانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بال کے جتنے بھی بال ہوتے ہیں نا جانور کے جسم پر، اس کے مطابق جو ہے وہ آدمی کو نیکیاں ملتی ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اور کتنا، اور اس طرح ایک اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، اس کا یہ خون نکلنے سے پہلے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جس پر لازم نہیں ہے۔ لیکن ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر وہ اس کے پاس مالیت ہے، یہ چاندی ہے یا سونا ہے، یہ چیزیں ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں، تو پھر وہ قرض لے کر جو ہے اس پر کیا کرے گا؟ وہ قربانی کرے گا، چھوڑے گا نہیں، اس پر فرض ہے، یہ کرے گا۔ دوسری جو چیز ہے، اس کے بعد سب سے پہلی چیز ہمیں نیت کرنا چاہیے۔ جو نیت ہے، نیت وہ بالکل جو ہے وہ جیسے انما الاعمال بالنیات کے سارے اعمال کا مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اب اگر نیت ہماری جو وہ خالص ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ نہ ہو کہ ہمیں جو ہے گوشت مل جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کڑھائی بنائیں گے اور بریانی بنا دیں گے اور یہ پڑیں گے، یہ کریں گے، یہ چیزیں نہیں، یہ تو ہو جائے گی،
یہ تو ویسے بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے نیت. ہماری نیت جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں بہت بڑا عمل ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہ بہت بڑا اس کا جو ہے وہ واقعہ ہے، اور وہاں سے یہ چلا آ رہا ہے، اور انبیاء کا جو ہے وہ سنت ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ گوشت مل جائے اور اتنا مل جائے. گوشت تو ویسے بھی آپ کو ملے گا، لیکن نیت جو ہے وہ ہماری خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو اس سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے قربانی کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں عطا فرمائیں گے. اور اسی طرح اگلی چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے، چونکہ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی گھر میں الگ اپنے لیے الگ طور پر کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اس پہ بھی نیت جو ہے وہ ضروری ہے. اور مال جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ حرام کا مال نہ ہو، کیونکہ ہم اتنا جو ہے ثواب کی نیت سے، اور ہمیں یہ امید ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ ثواب دے گا، اور اگر ہم آرام کے مال سے کریں گے تو پھر وہ قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العزت سے قبول نہیں فرمائیں گے تو پھر ویسے بس وہ پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے اور قربانی بھی ضائع ہو جائے گی. گوشت تو آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کے جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. تو اس بات کی بھی خیال کرنا چاہیے کہ مال جو ہے وہ بالکل پاک اور صاف ہو، یعنی حرام کا مال نہ ہو، حرام کمائی نہ ہو. اور اسی طرح اگلی چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے جو اجتماعی قربانیوں میں ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اپنے ساتھیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کا مال یا کسی ایک کا نیت بھی خراب ہو تو باقی سب کا جو ہے 5-6 جتنے بھی ساتھی ہے اس کے جو ہے وہ قربانی ضائع ہو جائے گی. تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں اپنے جو ساتھی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، ان کی نیت بھی جو ہے خالص ہو اور ان کا مال بھی بالکل پاک صاف ہو. تو اس پر جو ہے وہ ہمیں اللہ رب العزت. اور تیسری چیز اس میں جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے قربانی کے جو ہے وہ عیوب نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل جو ہے وہ کمزور ہو، یا جو ہو بالکل بالکل اس کی آنکھیں جو ہے خراب ہو، یا جو ہے اس کی سینگ جو ہے وہ بالکل نیچے سے جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہو. ہاں اگر درمیان سے ٹوٹا ہو تو اس کی ہو جاتی ہے، نہ اتنا کمزور ہو کہ اس میں گودا وغیرہ نہ ہو، بالکل کمزور بھی نہ ہو، اور نہ اسے خارش ہو کہ جس پر جو ہے بالکل کمزور ہو، خارش ہو پر، اور بالکل وہ آپ حضرات جہاں بھی جائیں گے تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.